یہ وہ شخص ہے جو ابھی نیشنل سیکورٹی کی پارلیمانی کمیٹی کے اندر ڈسکشن کی باتیں کر رہا تھا. یہ وہ شخص ہے جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں گرینڈ ملٹری آپریشن فیصلے کر رہا ہے. اور ذہنی طور پر یہ پاکستان آرمی کا بہت بڑا انٹلیکچوئل ڈکلائن ہے کہ وہ شخص یا وہ آفیسر جس کو میجر سے آگے پروموٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, بیکاز اف آئی کریکٹلی ریمبر میجر کی کمان جو ہے وہ غالباً 150-200 جوانوں کی اس کی کمان ہوتی ہے میجر کی میکسیمم, میرا خیال ہے اف آئی کریکٹلی ریمبر کمپنی شم کے. اور اس سے اوپر کی کمانڈ, اس سے اوپر کی صلاحیت جو ہے وہ جنرل موصوف کے اندر نہیں پائی جاتی. لیکن بدقسمتی پاکستان آرمی کی ایز این انسٹیٹیوشن کہ یہ شخص جو ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے وہ پاکستان کا آرمی چیف بن گیا ہے. آرمی چیف بھی ہوتا تو چلے بات تھی, وہ آرمی چیف کے ساتھ ساتھ یعنی خدا نخواستہ اگر ڈیسیجن میکنگ کرنی ہو تو اس کی ڈیسیجن میکنگ کتنی فلاڈ ہوگی, اس میں کتنا زیادہ ہیجان, غصہ اور ریئیکشن جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور اب یہ خالی پاکستان کا چیف ہی نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی سیاست کو بھی کنٹرول کر رہا ہے, اس کے تمام وار اینڈ پیس کے فیصلے کر رہا ہے, پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے. اور اسی مائنڈ سیٹ سے بتایا جاتا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کی پارلیمانی کمیٹی میں موصوف نے تقریر کی ہے. اندر وہاں کیا فیصلے ہوئے کوئی نہیں جانتا. اس کی جو پریس ریلیز ایشو ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنرل صاحب فرما رہے ہیں, یہ سب کو ظاہر آفیشلی کہا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج کب تک قربانیاں دیتی رہے گی, پاکستان کی اسٹیٹ کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ رہے گی, ہمیں غالباً بدلا لینا ہے, تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کو امپلوائے کرنا ہے. اور اس کے بعد ہوا کیا, اس کے بعد بلوچستان میں انہوں نے کیا کرنا ہے, خیبر پختونخوا میں کیا کرنا ہے, وہ بات کی بات ہے. لیکن جو خبر ہم تک پہنچی ہے وہ یہ کہ درجنوں لوگوں کو لاہور کے اندر اور مختلف شہروں میں جو سوشل میڈیا کے ینگ ایکٹیوسٹ ہیں انہیں اٹھا لیا گیا ہے, ان سے معافیاں منگوائی جا رہی. کہیں ڈیسائیڈ تو کر لیں کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے دہشت گرد میں اور سوشل میڈیا پہ کامنٹ کرنے والے جو نوجوان ہیں یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں ان کے درمیان میں کیا آپ کوئی ڈفرینسیشن کرتے ہیں؟ کیا محیط پیرزادہ صابر شاکر میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے درمیان میں آپ کوئی ڈفرینسیشن کرتے ہیں؟ تو پھر کوئی کیٹیگری دے دیں کہ یہ کیٹیگری اے دہشت گرد ہے, یہ کیٹیگری بی دہشت گرد ہے, یہ کیٹیگری سی دہشت گرد ہے, اس کی ایف آئی آر نیلے رنگ کی ہوگی, اس کی پیلے رنگ کی ہوگی, اس کی سبز رنگ کی ہوگی, اس کی سرخ رنگ کی ہوگی. کوئی فیصلہ تو کر لیں. ٹوٹل آپ کو ان کے ذہن کی کنفیوژن نظر آتی ہے, اور اسی ذہنی کنفیوژن کے اندر جب آپ کو ان کے آپ سنتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ٹرسٹ می چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کسی بھی قسم کی صلاحیت جو ہے میں انالیسس کر کے کہہ رہا ہوں جنرل عاصم منیر ان کی انتظامیہ میں نہیں پائی جاتی. اگر یہ چیزیں ٹھیک کر سکتے ہوتے تو یہ ہر دن نئی پرووکیشنز ہیں نہیں کریں, اور یہ جس طرح سے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں گرینڈ ملٹری آپریشن کرنے کی بات کر رہے ہیں اس سے چیزیں صرف خراب ہوگی. لیکن احمد نورانی کی جو ساری سٹوری ہے, یہ جو سب کچھ ہوا ہے, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کا ایک انتہائی ریئیکٹو مائنڈ سیٹ ہے, اور ان کو کنٹرول حاصل ہے اس پوری کی پوری ملٹری مشین میں, اور ان کی اپنی نوکری بچانے کے لیے باقی سارے جرنیل جو ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیزیں ٹھیک کریں. کوئی چیزیں یہاں پہ ٹھیک ہوتے 1% چانس نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب از unfortunately he is the principal problem and he cannot set anything right.